دی رینڈم انفو کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، سلطنت عثمانیہ کا نام کسی نسل یا قوم سے نہیں بلکہ اس کے پہلے حکمران سلطان عثمان غازی کے نام سے منسوب ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ترک قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے اور تمام قبیلے خانہ بدوش تھے، جو جہاں سرسبز علاقہ اور پانی دیکھتے وہیں اپنے خیمے گاڑ لیتے، جبکہ ان قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا جو باقی تمام قبیلوں سے کچھ بڑا اور طاقتور تھا۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ سلیمان شاہ قبیلے کا سردار تھا، جس کا سب سے بڑا مقصد اسلام کی اشاعت تھی، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان ہر جگہ کمزوری کا شکار تھے، منگول اپنا سر اٹھا رہے تھے اور سلجوقی سلطنت اپنے زوال کے قریب تھی۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے، لیکن جب سلیمان شاہ کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا ارطغرل جانشین مقرر ہوا اور قبیلے کا سردار بنا۔ دوستوں، ارطغرل غازی بہادر جنگجو اور نڈر شخص تھا جو اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتا تھا، لیکن بدقسمتی سے حالات یہ ہو گئے تھے کہ منگول ہر طرف تباہی پھیلا رہے تھے، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، مسلمان منگولوں کے آگے لگ کر بھاگ رہے تھے۔ چنانچہ اس صورتحال میں ارطغرل منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا وہ اپنے قبیلوں کو لے کر سلجوقی سلطنت کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 400 کے لگ بھگ خاندان تھے۔ لیکن راستے میں اس نے دیکھا کہ دو فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ اس نے سوچا کسی ایک فوج کا ساتھ دینا چاہیے، مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ لشکر کس کس کے ہیں۔ چنانچہ اس نے کچھ سوچ کر جو فوج ہار رہی تھی اس کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا اور اپنے تھوڑے سپاہیوں کو ساتھ لے کر مخالف فوج پر اچانک اور بہت تیز حملہ کروایا، جس سے وہ فوج لڑکھڑا گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے، اور وہ فوج جیتے جیتے ہار مان گئی۔ جبکہ بعد میں معلوم ہوا کہ جس فوج کا اس نے ساتھ دیا ہے یہ سلجوقی سلطان علاؤالدین کی فوج ہے، لیکن مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک وہ بازنطینی عیسائی فوج تھی اور اکثر کے نزدیک وہ تاتاری تھے۔ بہرحال سلطان ان کی بہادری سے بہت خوش ہوا اور ارطغرل کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں اناضول کے قریب سکاریہ کے علاقے میں ایک جاگیر عطا کی اور کائی قبیلہ وہیں آباد ہو گئے۔ ناظرین کرام، سلطان نے ان کو اجازت دے دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کریں اور ان کی سلطنت میں شامل کریں۔ یہ علاقہ بیزنٹائن امپائر یا بازنطینی عیسائی سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبائل ارطغرل کے ساتھ مل گئے اور اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ ادھر ارطغرل سلطان علاؤالدین کے نائب کے طور پر لڑتا رہا اور اس کی طاقت میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ ارطغرل نے ایک بہت بڑے متحد لشکر کو شکست دے دی۔ مگر سامعین گرامی، کل نفس ذائقہ الموت کے تحت ارطغرل بھی 90 سال کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملا، تو اس کا بیٹا عثمان غازی تخت نشین بنا۔ تاریخی شہادتوں کے مطابق عثمان بھی اپنے والد کی طرح پکا، بہادر اور حوصلہ مند مسلمان تھا۔ اس نے بھی اپنے باپ کی طرح فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، جبکہ ادھر جب سلطان علاؤالدین سلجوقی ایک جنگ میں شہید ہوئے تو ان کا بیٹا غیاث الدین بھی تاتاریوں کے ہاتھوں مارا گیا، جس کی وجہ سے سن 1299 تک سلجوق سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ ناظرین کرام، اس معاملے کے بعد عثمان غازی نے مسلمانوں کو اپنے تمام مفتوحہ علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت بنانے کا اعلان کر دیا، اور یوں دوستوں سلجوقی سلطنت سے بالکل علیحدہ عثمانی سلطنت قائم ہو گئی۔ سلجوقیوں کے لیے یہ بات تشویش کے باعث تھی، لیکن وہ اپنے اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے مکمل طور پر زوال پذیر ہو چکے تھے۔ امیر عثمان غازی نے بہت سے شہروں اور قلعوں کو فتح کیا اور انہی شہروں میں سے ایک شہر جو کہ برسا کا ایک ضلع تھا اس کو اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ سلطان عثمان نے مال خاتون سے شادی کی اور اللہ کی مدد سے سلطنت قائم ہونے کے بعد مسلمان متحد ہونا شروع ہو گئے۔ خواتین و حضرات، برسا کی فتح کے بعد سلطان عثمان بیمار ہوئے اور سن 1223 میں وفات پا گئے، لیکن مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو ایک طویل نصیحت کی، جس پر خان سلطان بنا اور باپ کی پالیسی کو جاری رکھا۔ دوستوں، تاریخ کی کتابیں گواہی دیتی ہیں جب سلطان عثمان کا انتقال ہوا تو سلطنت عثمانیہ کا رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر پر مشتمل تھا، جبکہ 150 سال کے اندر اندر سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے نہ صرف اپنے بہترین ہونے کا ثبوت دیا بلکہ اسے دنیا کی سب سے بڑی امپائر بنا دیا۔ ناظرین کرام، سلطنت عثمانیہ کے 9ویں سلطان سلیم اول نے مصر میں موجود عباسی خلافت کو ختم کر کے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ یوں خلافت بھی ان کی ہوئی اور سلطنت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ بھی بنے۔ یہ سلطنت 623 سال قائم رہی
اور سن 1922 میں ختم ہو گئی، جبکہ سلطان عثمان کے نام سے ہی سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کہا گیا۔ انگلش میں اسے عثمان امپائر کہتے ہیں، جو کہ بعد میں تبدیل ہو کر دی عثمان امپائر کہلایا جانے لگا۔ ناظرین، یہ تھی سلطنت عثمانیہ کی نام کی ہسٹری۔ لائک اور کمنٹس کے ساتھ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔